अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होमियो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होमियो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो स्टमक के अल्सर के बारे में है, मैदे के अल्सर के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो मैदे का ज़ख़म है या मैदे का जो अल्सर बनता है उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या असबाब होते हैं और उसकी क्या अलामात होती हैं और वो कौन सी मेडिसिन उसमें होम्योपैथिक इस्तेमाल कराने से वो ठीक होता है और इसमें क्या एहतियात और क्या परहेज़ करनी चाहिए और इसमें आपको कैसे पता चलता है कि मैदे में जो है अल्सर हो गया है या मैदे में ज़ख़म हो गया है, तो उसकी तमाम अलामात और उसके मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी मालूमात शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अल्सर या ज़ख़्म मैदा जो है वो इंतहाई तकलीफ़ वाला एक बीमारी या आर्ज़ा होता है। मैदे में बहुत जलन होती है, जलनदार किस्म के दर्द होते हैं और खूनी और तेज़ाबी उल्टियाँ भी आ सकती हैं और मुनासिब और बर वक्त इलाज ना करने से जो है ये फिर क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर जाता है और आगे चलकर कभी कभी खुदा न खास्ता ये कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। तो इसमें जो है होता क्या है, इस मर्ज़ में जो मैदे के अंदरूनी लुआबदार झिल्ली होती है उसमें वरम आ जाती है और उससे सफ़ेद रंग की रतूबत जो है वो बहुत ज़्यादा खारिज होना शुरू हो जाती है और कभी कभी इस पर इन झिल्लियों पर छोटे छोटे ज़ख़म भी हो जाते हैं जिनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। और ये मर्ज़ दो किस्म का होता है, एक तो फौरी अक्यूट कंडीशन इसकी कह लें, शदीद किस्म का दर्द होता है जिसमें, और वो शदीद वर्म मैदा भी उसको कहते हैं। दूसरी क्रॉनिक मुज़म्मन वर्म मैदा यानी पुरानी, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली आ रही है और अब आके काफ़ी ख़राब पोजीशन हो गई है। इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि जलनदार दर्दें होती हैं स्टमक में बहुत शदीद, और बाहर से दबाने से थोड़ा सा आप जब दबाते हैं मैदे वाली जगह पे तो भी दर्द महसूस होता है और ठंडे पानी पीने की लगातार जो है ख्वाहिश रहती है मरीज़ को, और जो है ग़िज़ा किसी भी किस्म की वो खा ले तो वो जो है पानी में नहीं ठहरती, ना ही अपना मैदे में नहीं ठहरती, ना ही पानी ठहरता है, वो भी मरीज़ को उल्टी आ जाती है और ग़िज़ा की भी वो गैर हज़म शुदा जो है ग़िज़ा वो बाहर निकाल देता है, उल्टी कर देता है और मरीज़ का जो है लगातार जी जो है मतलाता रहता है और वो उसको उल्टी आने की कैफियत बनी रहती है और ज़ुबान उसकी मैली रहती है और जो है इसके साथ साथ ज़ुबान का जो जायका है वो भी ख़राब हो जाता है। बदहज़मी, गशी, नकाहत और तशवीश वग़ैरह उसमें मरीज़ को लाहक रहती हैं और अक्सर जो है हल्की किस्म का बुखार भी मरीज़ को रहता है। लेकिन जब मर्ज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बुखार इसमें तेज़ भी हो जाता है, यानी 102, 103, 104 तक भी बुखार मरीज़ को हो सकता है। कैह में उल्टी में जो है कैह जो मरीज़ करता है उसमें पहले तो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा खारिज होती है और फिर उसके साथ साथ रेशा और बलगम वग़ैरह भी उल्टी के साथ आना शुरू हो जाती है और जिसमें बाद में फिर अगर इलाज ना किया जाए तो खून की आमेज़िश भी शामिल हो जाती है, उल्टी में खून आना भी शुरू हो जाता है और बाहर से मैदे वाली जगह को अगर आप दबाएँ तो शदीद दर्द महसूस होता है। मरीज़ का जो पेशाब है वो भी कम आता है और उसका जो रंग है वो ऑरेंज किस्म का या सुरख किस्म का पेशाब का कलर होता है और मरीज़ का जो दिल है वो घबराया रहता है, हमेशा डूबा रहता है और जो उस मरीज़ को पेट में शदीद मरोड़ और दर्द महसूस होता है और उसको जो पखाना आता है वो भी पतला या इसहाल वाला मोशन वो करता है, पतले दस्त वाले मोशन करता है। इसी तरह ये तो इसकी मैंने चंद अलामात आपको बता दी। अब ये होता क्यों है
یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو بہت زیادہ ثقیل اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ سخت قسم کا گوشت یا پرانا گوشت یا جو ہے کم گلا ہوا گوشت کھاتے ہیں، اور جو ہے خراب گوشت کھانے سے بھی یہ ہو سکتا ہے، یا باسی پرانی غذا استعمال کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو مچھلی پرانی یا باسی مچھلی کھانے سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور کچی سبزیاں بغیر دھوئی ہوئی گاجر مولی وغیرہ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے بہت زیادہ شراب نوشی کرنے والے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ جب معدے میں ایک لمٹ سے زیادہ تیزابیت پیدا ہوگی تو معدے میں پھر جو ہے زخم ہونے کا اور ورم آنے کا اندیشہ موجود رہتا ہے، اور جب آپ ایسی غذا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہارڈ ہو، سخت ہو، ثقیل ہو، یا بہت زیادہ آپ گوشت خور ہیں اور روزانہ ہی گوشت کھاتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یا گوشت سے بنی ہوئی اشیاء کھاتے ہیں، یا باربیکیو وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات کم گلا ہوا بھی آ جاتا ہے، تو جب آپ وہ کھاتے ہیں تو پھر معدے کے اندر اسی حساب سے تیزابیت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارا پتا ہے، قدرت کا نظام ہے، اس کے تحت وہ جو ہے اسی طرح سے تیزاب بناتا ہے، جس طرح کی غذا معدے میں ہوتی ہے اسے ہضم کرنے کے لیے، تو پھر اس زیادہ تیزاب بننے کے بار بار عمل کی وجہ سے یہ جو ہے معدے کا السر ہو سکتا ہے۔ اس میں جو میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہم ایکونائٹ، آرسینک، ایلبم، فاسفورس، کینتھرس، کیمفر، کالی اور نائٹریکم وغیرہ ہم یوز کرواتے ہیں۔ نقص وومی کا بھی اس میں دیتے ہیں، مرکیورس بھی، اینٹیم کروڈم بھی، ارجنٹم نائٹریکم اور برایونیا تھوجا وغیرہ ہم اس میں یوز کراتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست نسخہ بتا رہا ہوں جو کہ بہترین آزمودہ نسخہ ہے اور جس کے استعمال سے بہت ہی اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ اس میں میں آپ کو بائیو کیمک میں بھی میڈیسن بتاؤں گا اور 200 پوٹینسی میں بھی، اور ایک اس میں آپ کو غذائی علاج بھی بتاؤں گا کہ وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے لینی ہے آرنیکا 200 پوٹینسی میں، اور آئرس ورس لینی ہے 200 پوٹینسی میں، کالی آیوڈائڈ لینی ہے 200 پوٹینسی میں۔ ان تینوں کو آپ نے لے کے آپس میں ملا لینا ہے، اور اس کے بعد 5 سے 7 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کے دن میں 2 سے 3 دفعہ مریض کو دینے ہیں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں میڈیسن، آرنیکا، آئرس ورس اور کالی آیوڈائڈ، ان تینوں کو 200 پوٹینسی میں لے کے آپ نے آپس میں ملا کے 5 سے 7 قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کے دن میں 3 دفعہ مریض کو دے دیں، صبح، دوپہر اور شام میں دے دیں۔ اور اس کے ہمراہ آپ نے جو بائیو کیمک دینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ پاؤڈر فارم میں لیں گے اور مریض کو 5 سے 7 گرین ڈیلی دیں گے 4 دفعہ، یعنی صبح، دوپہر، شام اور رات کو پڑیاں بنا کے آپ رکھ لیں گے، اور مریض کو ایک پڑیا صبح دے دیں گے، ایک دوپہر کو، ایک شام کو، ایک رات کو۔ تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو میڈیسن۔ اس میں آپ نے لینی ہے فیرم فاس 6x پوٹینسی میں، کالی فاس 6x پوٹینسی میں، اور کلکیریا فاس 6x پوٹینسی میں۔ تمام دواؤں کو برابر وزن کا آپ لے لیں گے پاؤڈر فارم میں، بائیو کیمک یہ پاؤڈر فارم میں آپ لے کے برابر مقدار میں آپ ان کو ملا لیں گے، یکجان کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے ان کی پڑیاں بنا لینی ہے، اور مریض کو جو ہے وہ آپ نے ایک پڑیا صبح، ایک دوپہر، ایک شام کو اور ایک رات کو دینی ہے۔ تو یہ بہت زبردست میڈیسن ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، 200 پوٹینسی والی بھی اور 6x پوٹینسی والی بھی۔ تو ان کو استعمال کروانے سے انشاءاللہ تعالی معدے کا جو السر ہے، معدے میں جو زخم بن جاتے ہیں اور جو اس کے لعابدار جھلیوں میں ورم آ جاتی ہے، سوجن ہو جاتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور معدے کی جو جلن ہے، الٹیاں آتی ہیں، ابکائیاں آتی ہیں، یا کیا والا طبیعت میں رہتا ہے کہ ابھی الٹی آئے گی، اور معدے میں شدید درد ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے بھی درد ہوتا ہے، اور مریض میں شدید بے چینی اور اضطرابیت رہتی ہے،
اور الٹیاں کے ساتھ ساتھ موشن اور پتلے پخانے بھی آتے ہیں، تو اس میں یہ میڈیسن آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے بالکل یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ معدے کے اور آنتڑیوں کے جو السر کے لیے کچا کیلا جو ہے وہ غذائی علاج کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کیا کریں گے، اگر کچا کیلا آپ کو کہیں سے مل جائے تو اسے لے کے آپ باریک باریک کاٹ لیں، یا آپ اسے جو ہے کدوکش کر لیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ باریک باریک اس کے ذرے بنا کے آپ اس کو کچے کیلے کو ڈرائی کر لیں، خشک کر لیں، اور جب وہ خشک ہو تو پھر اسے پیس لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور یا گرائنڈر میں پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد 1 سے 2 گرام آپ دن میں وہ پاؤڈر مریض کو دیں، 3 سے 4 دفعہ۔ کچے کیلے کا خشک کر کے جو پاؤڈر بنے گا پیسنے کے بعد وہ آپ مریض کو 1 سے 2 گرام پاؤڈر بھی دیں، دن میں 3 سے 4 مرتبہ اسے کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت مؤثر ہے اس میں معدے کے السر میں اور آنتڑیوں کے السر میں۔ اس کے بھی بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں، لیکن میڈیسن اس کے ساتھ آپ نے ضرور لینی ہے۔ صرف کچا کیلا کھانے پہ اکتفا نہیں کرنا، یا کچے کیلے کا پاؤڈر جو بنا کے آپ کھائیں گے اسی پہ نہیں رہنا، آپ نے معدے کے السر کے لیے جو میڈیسن ہومیوپیتھی کی ہیں وہ بھی ساتھ آپ نے ضرور لینی ہے، اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد، اسے اپنا تمام مسئلہ بتانے کے بعد، اور جو میڈیسن ڈاکٹر ایڈوائز کرے وہی آپ میڈیسن استعمال کریں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی سہولت میسر نہیں ہے، یا آپ کے قریب میں کوئی اچھا ہومیو ڈاکٹر نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا ای میل کر کے اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق جو بھی آپ کی میڈیسن بنے گی میں اس پہ آپ کو ضرور مشورہ دوں گا۔ یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہے اور آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، اور باقی دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور انہی گزارشات کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔